کے اعزاز میں ہونے والی تقریب سے خطاب. اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید CGS، جنرل آفیسرز، شہدائے پاکستان کے باحوصلہ اور عظیم قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، وفاقی وزراء، ہمارے عظیم غازی، مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج کی یہ عظیم اور انتہائی پروقار تقریب میں مجھے سعادت حاصل کر کے میرے لیے بہت ایک عظیم موقع ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والے اور بسنے والے ہمارے شہداء کے والدین، ان کے عزیز و اقارب اور غازی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں جس کی دوسری مثال نہیں ملتی، اور یہ قربانیاں پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان شہداء نے، جنہوں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا مقابلہ کیا، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ بہت دل کو ہلا دینے والی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی، جس طرح شہید کی بیوہ، ان کے بچے، ان کے والد کس طرح اپنے والد کو، بھائی کو، ان کی دل کی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا یقیناً اللہ تعالیٰ محافظ ہے، لیکن ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے. یہ وہ بیوہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، وہ والدہ بھی یہی بات کہہ رہی تھی، اور بچے بھی یہی بات کہہ رہے تھے. آج پاکستان کو معرض وجود میں آئے 14 اگست کی آمد ہے، 76 سال ہو جائیں گے، اور یہ خون سے لکھی گئی تاریخ یہ ہمیشہ قیامت تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مادر وطن کے لیے جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں اور پیچھے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنی بیوی اور بچوں کو یتیم کر جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور اس دنیا سے چلے گئے، مگر پاکستان کو محفوظ کر گئے، پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے ہمیشہ کے لیے بچا گئے. اس سے بڑی عظمت کی اور کوئی داستان ہو نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی شہیدوں اور غازیوں کی
جو تاریخ ہے، انہوں نے جو راستہ متعین کیا ہے، ہمیں آج اس کے اوپر چلنا ہے، اور نہ صرف سیکورٹی کے لحاظ سے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، جو کہ الحمدللہ ان شہیدوں اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں قیامت تک محفوظ ہو چکا۔ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، قیامت تک دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، لیکن دنیا کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کے مزید اور تقاضے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انہی بچوں کے جو والدین، جو والد اس دنیا سے چلے گئے، ابھی آپ نے دیکھا ایک کرنل شہید کا بیٹا ابھی لیپ ٹاپ وہ وصول کر رہا تھا، ابھی ایک بیٹی، انہی کے عظیم قربانیوں کا جو ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں، ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں ہم تسکین پہنچا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مضمر ہے۔ کروڑوں پاکستانی آج اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں کب وقت آئے گا کہ پاکستان قرضوں سے جان چھڑا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جس طرح بھی آپ نے دیکھا حضرت قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 14 اگست کی یوم آزادی کے موقع کے اوپر اور آج کی اس عظیم باوقار محفل کو ہمیں گواہ بنا کر آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بہت وقت گزر گیا، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، اگر ہم نے اور کچھ نہیں تو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو اگر ہم نے ان کو ہم نے احترام اس کا کرنا ہے، ان کو ہم نے دل سے اس کی قدر کرنی ہے، اور ان کے یتیم بچوں اور بچوں کو ہم نے دنیا میں ان کی عظمت کا لوہا منوانا ہے، تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور وسائل کی بندر بانٹ کے بجائے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے ہم ایک نظام کے اوپر متحد ہو جائیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہی قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں جو اپنے والد کی پیار اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں، یہ ان کا بھی تقاضا ہے۔ بے شک وہ اپنی زبان پر یہ مطالبہ نہ لے کے آئیں۔ یہ غازی جو ہمارے سامنے ہیں، یہ مائیں جو ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو لاحت میں اتارا، یہ ان کا مطالبہ ہے، وہ زبان پہ نہیں لائیں گے، مگر وہ ان کا دل اور روح پکار پکار کر مجھ سے اور ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کب پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے، کب ہمارے بچھڑ جانے والوں کی قربانیوں وہ رنگ لائیں گی۔ آج سپہ سالار یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے جنرل آفیسرز موجود ہیں، میرے ساتھی وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بات اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان بہت مشکل ترین حالات سے نکل آیا ہے، اور اس کے لیے بے پناہ کاوشیں کی گئیں پچھلے کئی مہینوں میں۔ میں کسی یہاں پر سیاسی بات کو کا تذکرہ کیے بغیر
جو اصل بات وہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ فوجی جوان یا فوجی افسران ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، طالب علم ہیں، استاد ہیں، چاہے وہ غازی ہیں، چاہے وہ شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم سب نے مل کر پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور یہ ہمارا فرض اولی ہے، وگرنہ یقین کریں کہ تمام باتیں بھلا دی جائیں گی، اور ایک بات یاد رہے گی کہ ایک عظیم قائد حضرت قائد اعظم کی عظیم ولولہ انگیز لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، مگر اس کے جو تقاضے تھے، جو خواب تھا، وہ 75 سال بعد بھی ادھورا ہے، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لہذا میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم جو آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم جو اقتدار جو ہے وہ ایک عارضی یا انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے، لیکن الحمدللہ جانے سے پہلے ایک بڑا مربوط اور جامع پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نظام وہ مارز وجود میں آ چکا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 2-2.5 ماہ سے دن رات محنت ہوئی۔ میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ساری حکومت کی مشینری، چاہے وہ وفاق کی ہے، چاہے وہ صوبوں کی ہے، اور ادارے، انہوں نے مل کر یہ جامع نظام وہ وضع کر دیا ہے، وہ عملی شکل اختیار کر لی ہے۔ کل میں نے اس کی تیسری اور اپنے اس ٹینیور کی آخری میٹنگ کی تھی، اور اس میں ہم نے تمام جو معاملات ہیں اس کو طے کر لیے۔ اس کے 4 جزو ہیں۔ ایک، پاکستان کی زراعت کو ہم نے الحمدللہ مل کر ترقی دینی ہے، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے، زراعت نمبر 1۔ اور نمبر 2، پاکستان کے اندر جو معدنیات کے جو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ان کو ہم نے استعمال میں لانا ہے، اور پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لانا ہے۔ اور تیسرا، جو ہمارے یہی نوجوان بچے اور بچیاں جو کہ والد کی چھتری کے بغیر الحمدللہ آج کتنی محنت کے ساتھ آج تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ پراستہ ہو رہے ہیں، اس ادارے کی چھتری تلے جو آج ان کے والد کا کام بھی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے اور جدید تعلیم کے حصول کے لیے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ ہماری جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم بروکار لائیں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے، اور دنیا سے، خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے یہاں پر انشاءاللہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی۔ یہ ایک رات میں یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ روم جو ہے وہ ایک رات میں تعمیر نہیں ہوا تھا، اور ہاتھوں پہ وہ ہتھیلی پہ وہ سرسوں نہیں جمتی، اس میں وقت لگتا ہے۔ دن رات ہمیں محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور ان شہیدوں کی روحوں کو ہمیں تسکین پہنچانی ہوگی امانت اور دیانت کے سفر سے۔ لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، اور اس عظیم محفل کے سامنے اوپر بھی مہمان بیٹھے ہیں، مجھے کوئی اس میں کہنے میں بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم سب مل کر اس میں ہم حصہ ڈالیں گے، آگے بڑھیں گے، تو کوئی مشکل، کوئی پہاڑ، سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے میں جہاں پر اپنی حکومت کا شکر گزار ہوں، مجھے انتہائی ایمانداری سے کہنا ہے کہ میں سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے
جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا، بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا۔ میں جنرل عاصم منیر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی حکومت کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، صوبائی حکومتوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مل کر اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا، اس ویژن کو اجاگر کیا، اور آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں SIFC ایک نام بن چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور پاکستان عظیم بنے گا۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہی وہ اشعار ہیں جو کہ دل کو گرما دیتے ہیں اور نیا جذبہ، نیا ولولہ لے کے آتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیراعظم کا GHQ میں شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم نے کہا، آج کی عظیم اور انتہائی پروقار تقریب میں آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء، ان کے والدین، عزیز و اقارب اور غازی جنہوں نے ملک کی دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دیں، شہداء کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ قربانیوں کا سلسلہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جاری ہے۔ وزیراعظم نے کہا، 14 اگست کی آمد ہے، قیام پاکستان کو 76 سال ہوئے۔ دل ہلا دینے والی ویڈیوز دیکھی، شہید کی بیوہ، بچے، والد کس طرح پکار رہے تھے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ اور آپ کو بتائیں، وزیراعظم شہباز شریف نے GHQ کا الوداعی دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ وزیراعظم نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب میں شرکت بھی کی۔ مزید کیا تفصیلات علیق الرحمان سے جانتے ہیں۔ علیق بتائیے۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے الوداعی دورہ GHQ کے دوران یادگار شہداء پر جہاں حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، وہیں پر انہوں نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب میں شرکت بھی کی۔ وہاں پر اپنے خطاب کے دوران شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو مادر وطن کے دفاع کے لیے لاتعداد قربانیاں اور خدمات انجام دینے پر بھرپور انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملک کی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو مسلح افواج کا کردار رہا ہے اس کی بھی تعریف کی، اور اپنے خطاب میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، ان کے عزت و تکریم ہر پاکستانی پر لازم ہے، اور ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جس امن اور آزادی سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ اس مٹی کے ان بہادر جوانوں کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہے، جنہوں نے اپنی جانوں قربان کر کے اس امن اور آزادی کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے پیاروں کی قربانی دینے پر ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہمارا دلی فریضہ ہے کہ ہر پاکستانی کی خوشحالی اور بھلائی کے لیے اپنے شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کا ادراک کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، اس ملک کی تاریخ میں ان کو ہمیشہ ان کے اس اقدام کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے انتہائی افسوسناک اور ایک اندوہناک کام کیا ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے شہداء کے 70 خاندانوں اور 30 جنگی زخمیوں میں خصوصی مالی امداد کے چیک بھی تقسیم کیے ہیں، اور شہداء کے جو تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جو بچوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا، کامیابیاں پہنچی تھی، ان کو لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ جی، الوداعی دورے کے بارے میں بتا رہے تھے آپ لائق الرحمان، شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے GHQ کا الوداعی دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ملک کی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ لاہور میں 22 افراد کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کا ایک اور واقعہ، گاڑی غلط جگہ پارک کرنے سے روکنا سیکیورٹی گارڈ کا جرم ٹھہرا۔ حسن حفیظ سے مزید جانیں گے۔ حسن بتائیے گا کیا ماجرا ہوا یہ؟ بالکل جی، ایک اور واقعہ پیش آیا ہے رانگ پارکنگ کا۔ یہ ڈیفینس فیز 5 میں بااثر شخص کے
سیکیورٹی گارڈز نے پارکنگ ملازم پر شدید تشدد کیا ہے، جس کی فوٹیج جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، جو منظر عام پر آئی ہے، اور ملزمان کو پارکنگ ملازم پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان نے سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ پارکنگ ملازم پر حملہ کر دیا اور ملازم نے رانگ پارکنگ سے منع کیا تھا۔ متاثرہ ملازم نے مقدمات کے لیے متعلقہ تھانے میں تو درخواست دے دی ہے، جس کی ابھی تھوڑی دیر بعد ایف آئی آر بھی درج کر دی جائے گی۔ اور یہ صورتحال ہے کہ ایک اور واقعہ ہوا ہے جس طرح کا کہ یہ جو بااثر افراد ہیں ان کے سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ملازمین پر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے جو ہے کچھ فوٹیجز وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس کی فوٹیجز نہیں بنتی، لیکن واقعہ لاہور میں متعدد مرتبہ یہ پیش آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن۔ بتائیں، آپ کو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسین احمد چودھری سے۔ حسین بتائیے۔ جی دیکھیں، توشہ خانہ کیس ہے، چیئرمین پی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ کل سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا تھا، جس کے خلاف آج چیئرمین پی ٹی آئی نے اپیل دائر کی تھی اور اب یہ اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور 2 رکنی بینچ کل 12 بجے سماعت کرے گا۔ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حسین۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔